آج پنجاب میں اوور آل انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 2% ہے، سوائے 2 ایسے ضلع ہیں جو تھوڑا سا ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ان میں ایک خانے وال ہے جس کے اندر 8% ہے، اور وہاڑی جہاں 10% ہے۔ ساؤتھ کے ملتان، وہاڑی، خانے وال یہ وہ علاقے ہیں جن میں ابھی بھی تھوڑی سی انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے، لیکن اوور آل پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور کے اندر میں انفیکٹیوٹی ریٹ میں بہت کمی آئی ہے۔ اور آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں پورے پنجاب کے اندر وہ 403 ہیں۔ 49 لوگوں نے انتقال ہوئے ہیں، اور جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کے بارے میں مسلسل شکایت ہوتی تھی کہ شاید ہم ٹیسٹ کم کرتے ہیں، تقریباً 21,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ تو جو آپ کو انفیکٹیوٹی ریٹ ملتی ہے جب آپ 21,000 ٹیسٹ کر لیں تو وہ آپ کو اپنے صوبے کا ایک اچھی پکچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر جو اس وقت ہمارے وینٹیلیٹرز اور بیڈ کا وہ ہے وہ بتاتی چلی جاؤں آپ کو، جس طرح ہمیشہ بتاتے ہیں کہ 2,901 بیڈز ایلوکیٹڈ ہیں، ان میں سے صرف 131 بیڈ 331 بیڈز آر آکوپائڈ، جس میں لو آکسیجن، ہائی آکسیجن اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 8 وینٹیلیٹرز آکوپائڈ ہیں۔ یہ میں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک نان فارماسیوٹیکل انٹرونشن، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں، SOPs جو پریکٹس کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ساری کمرشل ایکٹیویٹیز 8 بجے کے بعد سوائے اسینشل سروسز پہ ابھی بھی پابندی ہے، کیونکہ یہ بات کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے۔ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کووڈ ابھی گیا نہیں ہے۔ یہ کمی جو کووڈ کے اندر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ سختی کی گئی SOPs کے اوپر بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ عید کے موقع 6 دن عید سے پہلے مکمل جو بندش ہوئی، اس سے ڈیفینیٹلی آج آپ اس کا سارا اثر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا بار بار آپ کو جو کہنا ہے وہ خود یہ چیزیں پروف کر رہا ہے کہ اگر آپ SOPs مینٹین کریں تو آپ انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کنٹرول کر لیں تو یقیناً یہ جو کاروبار آپ لوگوں کے رک جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں ان میں کوئی بندش نہیں آئے گی۔ اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، دکاندار ہیں، اگر وہ انشور کر لیں کہ وہ SOPs پہ پابندی کروا لیں تو میں آپ کو یقیناً بتاتی ہوں کہ بہت فرق پڑے گا۔ اسی وجہ سے 2 کلوز ڈیز آپ کو پتہ ہے سیٹرڈے سنڈے ابھی بھی ہم نے مکمل طور پہ بند رکھے ہوئے ہیں۔ انڈور ویڈنگز پہ ابھی بھی پابندی ہے، اور اس کے بعد باقی ایکٹیویٹیز جو ہے جیسے پارکس وغیرہ ہیں وہ کھول دی ہیں۔ اپنا آپ کو پتہ ہے کہ شرائنز جو ہیں وہ کھلی ہیں، وہ لیکن شرائنز پہ بھی خاص طور پہ ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ مہربانی کر کے SOPs جو ہیں ان کو مینٹین کر کے رکھیں، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کا احساس کریں کہ کسی قسم کی یہ جو ساری رکاوٹیں ہیں یہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ اس میں خدا نخواستہ کوئی حکومت اس سے کچھ گین نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ ماسک پہن لیں اور آپس میں ڈسٹنس رکھ لیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، تو انشاءاللہ بہت حد تک اس وبا پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ جی ہم نے کیا کیا ہے میس اویئرنیس کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلسل آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ کے اینکرز بھی اور آپ لوگ بھی مسلسل اس ایشو پہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں میں بہت زیادہ شعور پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن جو ایک خاص طور پہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب غلط قسم کی خبریں آتی ہیں تو غلط قسم کی خبروں کی وجہ سے لوگ بدظن ہوتے ہیں۔ تو آج میں میڈیا کی وسادت سے، اور خاص طور پہ کل فیصل سلطان صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ خدارہ یہ جو افواہیں اڑتی ہیں ان کو خدارہ کان دھرے نہ۔ حکومت اتنی ذمہ دار ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز میں کوئی خطرہ ہو ہم خود آپ کو بتائیں گے، ہم آپ سے کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں، ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں۔ ساری دنیا میں ویکسین لگ رہی ہے، اگر ان ویکسینز کا نقصان ہوتا تو باقی دنیا بھی نہ لگاتی۔ تو یہ سوچنا کہ جی وہ چپ ڈال دیا ہے، اس پہ فرٹیلیٹی پہ بانجھ پن آ جائے گا، یا وہ جی ایک وہ کسی وہ
جس طرح میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ وہ ایک اپنے وہ جو نوبل پرائز ونر کے جی ہر بندہ جو ہے 2 سال بعد مر جائے گا جس نے یہ ویکسین لگوائی ہے. ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے, میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے, ڈاکٹر اسد نے, اب یہ سارے جتنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے, آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے. دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسین لگوا چکی ہے, ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور نہ کوئی ایسی بات ہے. افواہوں پہ آپ نے بالکل نہیں جانا, ان کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تعداد جن کو ویکسینیٹ ہم نے کرنا ہے اس سال کے آخر تک وہ تقریباً 7 کروڑ ہے, اور روز مرہ کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہوا جو ابھی تک ہم نے پنجاب میں اچیو نہیں کر پائے وہ کم سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک ہے. آج کے دن میں اگر میں آج کے دن میں بات آپ سے کروں تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 1,80,000 لوگوں کو ویکسین لگا چکے. 1,80,000 کو جب ہم نے ویکسین لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تقریباً 48 لاکھ یا 47 لاکھ 80,000 بندے جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے اندر. لیکن یہ بڑی چھوٹی پرسنٹیج ہے. 11 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے. 11 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر ہم میکسیمم ویکسینیشن نہ لگائیں, کم سے کم 50% آبادی کو لگ جائے ویکسین, تو پھر ہم اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں ویکسین کا ریٹ اوپر جا رہا ہے گراف, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آ رہا ہے, جو کہ یہ چیز کو پروو کرتا ہے, یعنی ثبوت دیتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور میں اپنی صحافی برادری سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں. آپ کے پریس کلبز جتنے ہیں ہر ضلع کے اندر وہاں ہم نے ویکسینیشن کا بندوبست کر دیا. اسی طریقے سے جو گروپس ہیں, ٹارگٹ گروپس, ٹیچرز ہیں, استاد جتنے ہیں, ہمارے اپنے استاد 4 لاکھ کے علاوہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے استاد ہیں ان سب کو بھی کہہ رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیے. یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں. ہمارے پاس 18 لاکھ کا سٹاک ہے الحمدللہ. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان نے اپنی بھی کنسائنوں کا پیکجنگ اور ساری فارمولیشن شروع کر دی ہے اور وہ بھی پہلا بیچ آ گیا, اور اس کے علاوہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 ملین ڈوزز جو ہیں اگلے چند دنوں میں آ رہی ہیں. سائنو فارم جو ہے آلریڈی دوبارہ ویکسین جو ہے وہ پہنچ کے ہم نے ضلعوں میں بھی بانٹ دی ہے. تو اس لیے ہر ضلع کے اندر اس وقت وافر مقدار کے اندر ویکسین اویلیبل ہے. میں آپ کی میڈیا کے تھرو ہر ضلع کو بتانا چاہتی ہوں, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لیول تک ہم ویکسین پہنچا دیں. ہمارے جتنے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیں ان کو ملا کے, اور جو ہم نے اس وقت کہا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے, کل صبح سے 700 سے زیادہ سینٹرز ویکسینیشن کے کام کر رہے ہوں گے, جس میں جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے جتنے سینٹرز ہیں یعنی وہ 27 بڑے ہسپتال, لاہور, فیصل آباد, راول پنڈی, یہ سارے ہسپتال 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ دیں گے. لوگ کسی وقت بھی وقت نکال کے وہاں جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. یہ 700 ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کیپیسٹی کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ, 6,60,000 سے زیادہ روز مرہ کی ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا ہدف ہے کہ اگلے مہینے سے ہم نے بڑھا دینا ہے, اس کو 4 سے 4.5 لاکھ پہ لے کے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ دسمبر تک جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسینیشن دینی ہے. انشاءاللہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. موبائل ویکسینیشن کیمپس 175 موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی اس میں شامل, یعنی فار ایگزامپل جو بڑی کمپلیکسز ہیں جیسے انڈسٹریز ہیں جہاں 2-2, 3-3, 4-4 ہزار ورکر کام کر رہے ہیں, وہاں بھی ہم نے اپنے باقاعدہ کیمپس لگا دیے ہیں.
تاکہ لوگوں کو وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے بڑے سینٹرز میں یا ہمارے جو ویکسینیشن سینٹرز میں، ہم ان کو ان کی دہلیز پہ ہی ویکسینیٹ کر دیں۔ میرا خیال ہے اتنی بڑی سہولت شاید ہی پہلے کسی حکومت نے اس طرح دی ہوگی کہ ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ویکسینیشن مل جائے، کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم اپنے 7 کروڑ کی آبادی کو ویکسینیٹ کروا لیں، جس میں تقریباً 3.5-4 کروڑ جو ہے وہ تو پنجاب کی آبادی ہوگی، تو یقیناً ہم حالات بہت بہتر کر سکیں گے، اور اس کی وجہ سے جو کاروباری لوگوں کی زندگی کے اندر، خاص طور پہ جو روزمرہ یہ اپنی دھاڑی دار مزدور ہیں جن کی زندگی میں بہت نقصان ہوا ہے، یہ جب بند ہوتا ہے، ہم لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ویکسینیشن کی ٹارگٹس باقاعدہ ہر ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ ڈیٹیل میں چیف سیکرٹری صاحب اور میری میٹنگ ہوئی۔ ہر پاپولیشن کے مطابق ہر ڈپٹی کمشنر کو ٹارگٹ دے دیا گیا، سی او کو ٹارگٹ دے دیا گیا کہ آپ نے میکسیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے، ان کو سہولت دینی ہے، ہر طریقے سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو بالکل لوگوں کو تنگ نہ ہونے دیں، کسی طریقے سے پریشان نہ ہونے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہاسپٹلز میں بیڈ آکیوپینسی کا، ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر اس وقت الحمدللہ ہماری بیڈ آکیوپینسی جو ہے وہ تو تقریباً 30% ہے، یعنی 70% بیڈز ہمارے خالی ہیں۔ وقت اور کوئی ٹائم کا کوئی کسی قسم کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے۔ سارے سینٹرز جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان میں مکمل طور پہ آکسیجنیشن وغیرہ ہم نے بہت زیادہ اپنی کیپیسٹی بڑھا دی ہے، 3 گنا وینٹیلیٹرز بڑھا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس وقت ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی مسئلہ بنے تو ہمارے پاس ایمپل اس وقت سہولتیں موجود ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے یہ ساری ویکسینیشن جو ہے اور سارا علاج یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا ویکسینیشن کی خریداری کا جو ہم نے خود کرنا ہے وہ تقریباً فائنلائز ہو کے 1.5 ارب کی ہم بھی ویکسین کا آرڈر کرنے لگے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب بھی اپنا حصہ ڈال کے اور میکسیمم ویکسینیشن کر دے۔ آخر میں کیونکہ صرف اور صرف ویکسینیشن کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی، وجہ یہ ہے کہ 1,80,000 کم ہے ہمارے لیے۔ ٹارگٹ ہم تب اچیو کریں گے اگر لوگ اس چیز کو، اس کی ذمہ داری لیں۔ 18 سال کی عمر تک رجسٹریشنز کھل چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنے جوان بچے ہیں، جتنے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، آفیسز میں روزانہ جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیں گے تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے، اپنے آپ کو اس موذی وبا سے بچا کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اس مصیبت سے اگر ہم اسی طرح لگے رہے تو انشاءاللہ دسمبر تک حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو جی۔ آپ بتا رہی ہیں کہ 2.5 لاکھ کا تقریباً ٹارگیٹ اور 180 کے قریب ہم اچیو کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے لوگوں کی عدم دلچسپی کی؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے گرمی بڑھنے کی وجہ سے اس ٹیمپریچر پہ شاید ویکسین مینٹین نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگ اب ہارم کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ کلیئر کر دیں، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ حکومت پہلے بھی جب ویو آئی تھی تو حکومت نے بڑی توجہ دی اور لوگوں نے ماسک اور سب چیزوں کی احتیاط کی۔ جو ہی ڈیتھ ٹول کم ہوتا ہے، ریشو کم ہوتی ہے، کچھ حکومت لینیٹ ہو جاتی ہے یا کسی حد تک لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں اور ان پابندیوں پر بھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے لوگ ماسک کی اس طرح بازاروں میں پابندی نہیں کر رہے، اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ حکومت اس کو اسی لیول پہ مینٹین کرے گی یا ڈیتھ ٹول کم آ گیا تو گزارا ہو جائے گا؟ جی بالکل، ہماری NCC کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے بہت سختی سے SOPs کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے۔ ذرا سا ڈیتھ ریٹ کم ہوتا ہے تو لوگ لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ ابھی تک جو حالات ہمارے ہمسائے ملک کے تھے، اگر ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا تو خدا جانے کب سیکھیں گے۔ اب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے وہاں وہ دیکھی ہیں ویڈیوز جو آئی ہیں
کہ لوگ بیچارے سانس لینے کے لیے ترس ترس کے اور لوگ انتقال کر گئے سڑکوں کے اوپر. اگر ہم تھوڑی سی، اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس طرح کی مصیبت ہمارے پاکستان پہ نہیں آئی، اگر ہم تھوڑی سی احتیاطی تدابیروں پہ ایمفسائز کریں تو حالات بہت ہیں. باقی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ کتراتے کیوں ہیں، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی ویکسینیشن کروائیں، اور ابھی ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. سیکٹری صاحب سے بھی بات کی ہے، نبیل صاحب سے، ہماری سیکٹری صاحبہ جو ہیں، یہ مل کے انسینٹیوائز بھی کرنے کی کہ ہم اس کو انسینٹیوائز کریں کہ بھئی کسی نے ویکسینیشن کروائی ہے، ہم اس کے لیے کیا انسینٹیو دے سکتے ہیں تاکہ لوگ انسینٹیوائز ہو کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کروانی شروع کر دیں. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ، انشاءاللہ ویل گیو کہ کس قسم کے انسینٹیوز ہم دیں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیٹ کروا لیں، تاکہ آپ کے سامنے، میرا خیال ہے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 10,000 کے قریب، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی واقف کار ہے، کسی نہ کسی گھر کے اندر آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کووڈ سے انتقال کر گیا ہے. تو آپ کیوں اس چیز کے لیے رسک لینا چاہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے پاس جتنی ویکسین ہے دیز آر آف چائنیز اوریجن، جی اور یہ ایسٹرازینیکا یا ٹو سم ایکسٹینٹ سپوٹنک ہے. انٹرنیشنلی جو ہے چائنیز اوریجن کی جو ویکسین ہے وہ اتنی ریکگنائز نہیں کی جاتی، آفیشلی تو شاید کی جاتی ہو لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیونکہ فائزر تو آپ کے پاس بڑی مشکل سے 1 لاکھ آئی ہے، اور جو ایسٹرازینیکا ہے اس کا بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. ہمارا جو زیادہ جو بیس کریں ہم پاک ویک پہ کریں گے یا جو چائنیز اوریجن کی دیگر ہے، اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں؟ لیکن جی سب سے ٹھیک ہے جی، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کی چائنیز ویکسین ساری جو ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکگنائز ویکسینز. سب سے بڑی بات ہے WHO از دا ہائیسٹ پلیٹ فارم جو ریکگنائز کرتا ہے ویکسینز کو. اس میں سپوٹنک کو ابھی تک پرابلم ہے، جو بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں لگوا لی ہے، لیکن چائنیز ویکسین میں سے ایکسیپٹ فار کونسائنو کی جس کی رجسٹریشن ہوئی، باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ WHO، میں نے خود وہ ساری سائٹ دیکھی جس کے اوپر آپ کی چائنیز ویکسین ریکگنائز ہے. ویکسین 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی اٹینویٹڈ، جس طرح کی پولیو ویکسین ہے نا، اٹینویٹڈ ویکسین ہے جو چائنیز استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اسی کو اٹ از این ایزیئر ٹو میک. ایک آپ کی میسنجر RNA والی ہیں، یہ جو ایسٹرازینیکا ہیں، موڈرنا ہیں، فائزر کی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی دے آر مور ریلیٹڈ ٹو جینیٹک، ان کا جو سارا ہے.